to Anjili Media. آج بات کریں گے ہم ان ممالک کی جہاں مسیحیت اور خاص طور پر بائبل مقدس بین ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی طرف۔ تو سب سے پہلا ملک جہاں بائبل مقدس بین ہے اور بہت حد تک مسیحیت بھی بین ہے وہ ہے مراکش۔ مراکش میں خاص طور پر عربی زبان میں بائبل رکھنا ایک جرم ہے۔ بائبل مقدس کسی اور زبان میں رکھی جا سکتی ہے لیکن وہ بھی بہت محدود حد تک، یعنی اس کا تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اپنی پرسنل ڈیووشن کے لیے ہی آپ بائبل مقدس اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اکثر حالات میں کسی کے پاس بھی بائبل مقدس پائی جائے تو اسے ضبط کر لیا جاتا ہے اور بائبل رکھنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بائبل مقدس بین ہے تو نیچرلی مسیحیت بھی بین ہے، یعنی آپ کسی کو مسیحیت کی طرف راغب نہیں کر سکتے، مسیحیت کا پرچار نہیں کر سکتے، کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صومالیہ۔ صومالیہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے جو کہ مسلسل خانہ جنگی کا بھی شکار ہے اور غربت اور قحط اور نہایت ہی بدحالی سے دوچار ہے۔ صومالیہ میں بھی بائبل مقدس کو بین کیا گیا ہوا ہے اور وہاں بھی کوئی مسیحی کسی مسلمان کو بائبل یا مسیحیت کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، اور اگر ایسا کرے تو اسے بھی مجرم جانا جاتا ہے اور اسے اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جیسے صومالیہ کے حالات ہیں، صومالیہ بہت سے ممالک جن میں یقیناً زیادہ کافر مغربی ممالک ہی ہیں جو صومالیہ کی مدد کرتے ہیں اور وہاں لوگوں کو مختلف معاملات میں ان کے لیے امدادی فنڈز اور امدادی سامان فراہم کرتے ہیں، لیکن وہاں بائبل مقدس اور مسیحیت مکمل طور پر بین ہے۔ 2011 میں صومالیہ کی حکومت نے اور وہاں کے انتہا پسند مسلمان تنظیموں نے یہ عہد کیا کہ ہم صومالیہ میں نہ تو کبھی کوئی چرچ بننے دیں گے اور یہاں سے مسیحیت کا مکمل طور پر نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیں گے، اور کم و بیش وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جیسے صومالیہ کے حالات ہیں وہ مغربی ممالک یعنی کہ کافر اور مسیحی ممالک کی امداد پر ہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں لیبیا۔ لیبیا وہ ملک ہے جہاں بائبل مقدس بین ہے اور کسی کو بھی کنورٹ کرنا قانون کے خلاف ہے۔ لیبیا میں اگر کوئی غیر مسلم مر جاتا ہے تو اس کو سڑک کے کنارے پر ہی دفن کرنے کی اجازت ہے، ان کے لیے کوئی مخصوص قبرستان نہیں ہے۔ لیبیا میں بھی بائبل مقدس رکھنے پر سخت سزا دی جاتی ہے اور وہاں بھی کسی کو مسیحیت میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ازبکستان۔ ازبکستان بھی وہ ملک ہے جہاں بائبل مقدس بین ہے اور اکثر وہاں کی جو پولیس ہے وہ گھروں میں چھاپا مارتی ہے اس بہانے سے کہ ہم اسلحہ ڈھونڈنے آئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس تلاش میں آتے ہیں کہ دیکھیں کہ کہیں ان کو کوئی بائبل مقدس یا مسیحیت کا کوئی لٹریچر مل جائے تاکہ وہ جن سے وہ لٹریچر ملے انہیں وہ گرفتار کرے اور سزا دے۔ اس کے بعد مالدیپ۔ مالدیپ وہ ملک ہے جہاں بائبل مقدس بھی بین ہے اور مسیحیت کا پرچار کرنا بھی سختی سے منع ہے۔ مالدیپ میں اگر کسی کے پاس بائبل مقدس مل جائے تو اس کی شہریت ختم کر دی جاتی ہے۔ مالدیپ میں بائبل مقدس رکھنا یا مسیحیت کا پرچار کرنا ایک کیپٹل آفینس ہے۔ چائنا۔ چائنا وہ ملک ہے جہاں نہ صرف بائبل مقدس بلکہ قرآن شریف بھی بین ہے، اور بائبل مقدس اور قرآن شریف دونوں کی وہ ورژنز جو چائنا الاؤ کرتا ہے صرف وہ بھی بہت محدود پیمانے پہ وہاں رکھی جا سکتی ہیں۔ وہاں مساجد اور چرچز دونوں ہی بہت محدود حد تک آپریٹ کیے جا سکتے ہیں اور وہ بھی گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق۔ چائنا میں بائبل مقدس کو آن لائن بھی ڈاؤن لوڈ کرنا منع ہے۔ قرآن شریف کے ساتھ بھی وہ کمیونسٹ نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ چائنا وہ ملک ہے جہاں بائبل مقدس بڑے پیمانے پہ پرنٹ کی جاتی ہے اور وہاں سے دیگر ممالک میں یہ پرنٹ شدہ کاپیز بھیجی جاتی ہیں، لیکن چائنا میں بائبل واپس اسمگل ہو کر ہی جا سکتی ہے۔ وہاں گو کہ بائبلز پوری دنیا کے لیے پرنٹ ہوتی ہیں، لیکن وہاں کسی کے پاس اگر بائبل مقدس مل جائے تو یہ ان کے قانون کے خلاف ہے اور
اور جس سے بائبل مقدس ملے گی اسے سخت سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ چائنا کی طرح ہی نارتھ کوریا بھی کمیونسٹ ملک ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی مذاہب پر پابندی رکھتا ہے اور وہاں نہ صرف بائبل مقدس بلکہ قرآن شریف اور توریت بھی مکمل طور پر بین ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں نہ صرف بائبل مقدس رکھنا جرم ہے، وہاں کوئی چرچ بھی نہیں ہے اور وہاں مسیحیت کا پرچار کرنا پروزیلیٹائزنگ یا ایونجلائزنگ مکمل طور پر منع ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یمن بھی ایک بڑا بدحال ملک ہے اور مغرب کے ممالک کی طرف سے ملنے والی امداد پر چلتا ہے، لیکن وہاں بھی مسیحیت اور بائبل مقدس مکمل طور پر بین ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں افغانستان۔ افغانستان میں بائبل مقدس رکھنا جرم ہے اور وہاں کسی کو کنورٹ کرنا بھی جرم ہی مانا جاتا ہے۔ افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ مسیحی نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑی تعداد میں مسیحی ہیں، گو کہ وہ کم و بیش انڈر گراؤنڈ ہی اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں چرچز بنانا اور بائبل مقدس رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، تاہم پاکستان میں کسی کو مسیحیت کی طرف مائل کر کے خاص طور پر اسلام سے مسیحیت میں کنورٹ کرنا جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں مسیحیوں کے لیے بلکہ دیگر اقلیتوں کے لیے بھی جو سب سے مشکل معاملہ ہے وہ بلاسفیمی لا ہے، جس کی آڑ میں اکثر بے گناہ اور معصوم لوگوں کو اپنے کسی مذموم مقاصد کی بنا پر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور اب بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بلاسفیمی لا نہ صرف مسیحیوں کے لیے یا غیر مسلم اقلیتوں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے خلاف بھی اکثر ایک ریونج ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی آڑ میں نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلم بھی اپنے سکورز سیٹل کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پر یہ الزام لگا کر اس کی جان تک کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں مسیحیت اور بائبل مقدس بین ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ آج کے زمانہ میں جب مغرب میں، ویسٹ میں ہر کسی کو چاہ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، وہاں کے قوانین، وہاں کی کانسٹیٹیوشن، وہاں کا معاشرہ، وہاں کا سماج، ہر ملک، ہر مذہب، ہر قوم کے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے، وہ وہاں گردوارے بناتے ہیں، مندر بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، اسلامک سینٹرز بناتے ہیں، کسی بھی مذہب کے کوئی بھی ہوں، مغرب میں آ کر اپنے مذہب کی مکمل طور پر آزادانہ طور پر پرچار کر سکتے ہیں، دوسروں کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، بلکہ ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز بھی ملتے ہیں، زمین بھی ملتی ہے۔ تو پھر مسیحیوں کو ان ممالک میں اپنی عبادت گاہیں بنانے، اپنے مذہب کا پرچار کرنے اور بائبل مقدس رکھنے پر کیوں سزا دی جاتی ہے؟ بائبل مقدس کی سچائیوں کا خوف یا ان کا تعصب، یا پھر اس بات کا خوف کہ اگر مسیحیوں کو بائبل مقدس کا پرچار کرنے، مسیحیت کا پرچار کرنے کی اجازت دی جائے گی تو نہ جانے کتنے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان پابندیوں کے باوجود مسیحیت مشرقی ممالک میں، ایشیائی ممالک میں جہاں بہت سی پابندیاں ہیں، جہاں بہت سے مسائل ہیں، پرسیکیوشن ہے، اس کے باوجود ایران جیسے ملک میں بھی، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں کہا، مسیحیت تیزی سے پھیل رہی ہے اور مسیحیت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جتنی بھی پابندیاں لگیں گی، خدا کا کلام خدا کے اپنے وعدے کے مطابق ہر جگہ سب کے لیے گواہی کا باعث بنے گا، کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہ قول پورا ہوگا کہ انجیل کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب قیامت ہوگی۔ God bless you. Thanks for watching. Thanks for watching.